کرتا ہے اور پابندی لگاتا ہے، وہ بھی اچھی طریقے سے جانتا کہ خود ہمارے ایم ایل اے اس کی بغیر ایک بات نہیں کہہ پاتے ہیں۔ ہمارے ایم ایل اے سب سے زیادہ وہی شراب پیتے ہیں، اور جب تک شراب نہ پیئے ان کی کھوپڑی کام ہی نہیں کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، ایک انصاری دعوت کر رہا ہے صحابہ کرام کی، چند صحابیوں کی، اور اس دعوت میں حضرت علی بھی شامل ہیں، عبد الرحمن ابن عوف بھی شامل ہیں۔ کھانا کھلایا جاتا ہے اور کھانا کھانے کے بعد شراب کا دور چلتا ہے۔ حرام تو ہوئی نہیں تھی، کھانا کھانے کے بعد شراب کا دور چلتا ہے۔ کچھ صحابہ نے شراب پی بھی لی اور کچھ نے نہیں پی۔ اتفاق دیکھیے، شراب پینے کے بعد غنود کی طاری ہونے لگی، سر چکرانے لگا، نشہ چھانے لگا، اور اسی بیچ میں عشاء کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی آوازیں مسجدوں کی میناروں سے آنے لگتی ہیں۔ اس انصاری نے کہا ہم لوگوں نے شراب پی رکھی ہے، اس حال میں ہم لوگ مسجد کیوں جائیں؟ ایسا کرو، چند لوگ یہیں موجود ہیں، اسی گھر میں ہم کپڑا بچھا لیتے ہیں اور نماز پڑھ لیتے ہیں۔ وہی کپڑا بچھایا گیا، ایک صحابی کو نماز پڑھانے کے لیے آگے کھڑا کر دیا گیا، بقیہ سب پیچھے لگ گئے۔ پیچھے جو لگے تھے انہوں نے بھی شراب پی رکھی تھی، اور جو نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے انہوں نے بھی شراب پی رکھی تھی، اور شراب کا نشہ ان کی کھوپڑی میں عقل پہ آنے لگا۔ اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر دی، اور سورہ فاتحہ تک گاڑی بہت اچھی چلی۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہاں تک گاڑی بالکل صحیح چلی۔ اب جو صحابی نماز پڑھا رہے ہیں سنیے، یہاں صحابہ پیچھے آمین کہہ رہے ہیں۔ اب اس صحابی نے قرآن کی جو سورت شروع کی، سورہ فاتحہ کے بعد ایک اور سورت پڑھی جاتی ہے نا، اب وہ سورت شروع کی تو وہ صحابی نے دوسری سورت جب پڑھنا شروع کی تو انہوں نے سورہ کافرون جو قرآن میں ہے اس کو پڑھا۔ اب سورہ کافرون کیا ہے؟ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا، میں ان جھوٹے خداؤں کو نہیں پوجتا جن کو تم پوجتے ہو۔ لیکن یہ صحابی کیا پڑھ رہے ہیں؟ شراب کے نشے میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ یا قل یا ایھا الکافرون نحن نعبد ما تعبدون۔ نشہ ہے، پتہ نہیں چل رہا ہے منہ سے کیا نکل رہا ہے۔ آیت کیا ہے؟ لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو، میں صرف ایک رب کی عبادت کرتا ہوں۔ اور یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ نحن نعبد ما تعبدون، اے کافرو ہم بھی ان خداؤں کی پوجا کرتے ہیں جن کی تم کرتے ہو، ہم بھی ان خداؤں کی عبادت کرتے ہیں جھوٹے جن کی تم کرتے ہو۔ معنی ہی بدل گیا۔ ادھر نماز جیسے تیسے ختم ہوتی ہے، اللہ اللہ کر کے جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے اور جیسے ہی سلام پھیرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، دھیرے دھیرے کسی طریقے سے بیڑا پار ہو گیا۔ یہاں نماز ختم ہوتی ہے، وہاں وقتی طور پر باؤنڈیشن لگا دی جاتی ہے، ایک متعینہ مدت کے لیے شراب سے روک دیا جاتا ہے، اور وہاں جبرائیل امین محمد رسول اللہ پر قرآن کی آیت لے کر نازل ہوتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون۔ اے ایمانو والو، اے مسلمانوں، تم اس وقت تک نماز کے قریب مت جاؤ، جب تم نشے میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ، اور اس وقت تک تم نماز نہ پڑھو جب تک کہ تمہارے
मुंह से जो निकल रहा है उसको तुम समझने न लगो, उसको तुम जानने न लगो कि हम क्या बोल रहे हैं, हमारे मुंह से क्या निकल रहा है। जब तुम उसको समझने और जानने लगो तब पढ़ो नमाज। जब तुम नशे में हो तो नमाज के करीब मत जाओ। किस तरीके से दिमाग का इस्तेमाल किया। अल्लाह ताला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह पर आयत नाजिल की तो अल्लाह के रसूल ने जब ऐलान किया, दिमाग देखिए कैसा। सहाबा की नजर में नमाज की जो अहमियत थी वो जानते थे कि नमाज की अहमियत क्या है। जब अल्लाह ने ये कह दिया और अल्लाह के रसूल से ये कहलवा दिया कि तुम नमाज के करीब मत जाओ जब तुम नशे में हो, तो वो नमाज के वक्त शराब अभी नहीं पिएंगे। क्यों? अरे यार अभी थोड़ी देर के बाद तो नमाज का टाइम हो जाएगा, अभी नहीं पिएंगे। अगर पी लेंगे तो नशा होगा और नशा होगा तो नमाज नहीं। हम शराब के लिए नमाज छोड़ दें? नहीं। देखिए ये है दिमाग पर अटैक, इसको कहते हैं दिमाग का इस्तेमाल। अल्लाह के रसूल ने जब ये कहा तो अब लोगों ने छोड़ना शुरू किया, नहीं। और जब नमाज पढ़ के जाते थे, नहीं अब तो खाने का टाइम हो गया, घर पे पहले रहे शराब पिएंगे पहले खाना खाएंगे। अब जब घर पे जा रहे हैं खाना खा रहे हैं तो दोपहर में कैलूला, यानी उनकी बहुत हद तक शराब छूट गई। यहाँ भी अल्लाह ताला ने शराब की हुर्मत का ऐलान नहीं किया, लेकिन कुछ देर के लिए रोक दिया। क्या कहा? तुम जब नशे में हो तो शराब मत पियो और उस वक्त तक नमाज मत पढ़ो जब तक कि तुम्हारे मुंह से जो जुमले निकल रहे हैं उसको तुम समझने न लगो। अब तुम पढ़ रहे नहानु नाबुदु मत, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा कि हम पढ़ क्या रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है। एक रुकू के बजाय 2 रुकू हो रहे हैं, 2 रुकू के बजाय 2 सजदों के बजाय कोई 4 कर रहे हैं, कोई 1 ही कर लो, उठ जाओ। 4 रकात वाली नमाज 6 भी पढ़ सकते हो। दिमाग जब नशा चढ़ गया तो कुछ भी कर सकते हो। तो रोक दिया। अगर शराब पीकर नशा आ गया है और नमाज का वक्त हो गया तो तुम नमाज मत पढ़ो, क्योंकि ये गवारा नहीं है इस्लाम को कि तुम नमाज पढ़ने जाओ और कुरान की आयत को बदल दो। नमाज छूट जाए थोड़ी देर के लिए गवारा है, लेकिन नमाज पढ़कर कुरान को बदल दो ये गवारा नहीं। 80% लोगों की शराब छूट गई, जबकि जानते थे कि अभी हराम नहीं हुई है। पीते भी थे कुछ लोग, और जो पीते थे उनके लिए कोई बुराई, हराम थोड़ी हुई। लेकिन इन 3 आयतों ने 80% लोगों को शराब से दूर कर दिया। अब रह गए 20%। तो 20% लोगों के लिए देखिए शराब किस तरीके से हराम हुई। देखिए एक महफिल सजी, कोई शादी आदि की महफिल रही होगी या कोई त्योहार रहा होगा, जश्न महफिल है और उसमें अंसार भी मौजूद हैं और मुहाजिरीन भी मौजूद हैं। अंसारी, मदीने के अंसारी और मक्के के वो मुहाजिरीन जो हिजरत करके आए वो मौजूद हैं। जश्न मनाया जा रहा है और जश्न में शराब का दौर चलता है। यहाँ तो चंद सहाबा थे दावत पर अंसारी की, वहाँ चंद नहीं है, सब हैं। जितने अंसारी थे वो, और मदीने में मक्के से जितने हिजरत करके आए वो सारे लोग मौजूद थे। महफिल सजी थी, जश्न मनाया जा रहा था और जश्न में शराब का दौर चला। मदीने के अंसारियों ने भी शराब पी और मक्के के मुहाजिरीन ने भी शराब पी। अब दोनों शराब के नशे में धुत। हम बड़े बाप के बेटे हैं, हाँ, आस्तीनें तरने लगी। अब दोनों ही लोग अंसारी मुहाजिरीन को और मुहाजिरीन अंसारियों को बुरा भला कहने लगे। जो मुहाजिर थे मक्के से हिजरत करके आए वो कहने लगे हैं हम तुमसे अफजल हैं, हमारी कौम तुमसे ऊंची है, हम कुरैशी हैं, हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के खानदान से हैं, हमारे शहर में मक्के में नबी पैदा हुए, हमारा खानदान अल्लाह के रसूल के खानदान से करीब कुर्बत रखता है, हमारी कौम सबसे अफजल है, हम आला हैं, हम बढ़कर हैं, हम तुमसे ऊंचे हैं। उधर मदीने के अंसारियों को गुस्सा आया, शराब है,
دیکھا نہیں دلی کے اندر ایک قافلہ گزر رہا تھا مودی جی کا اور پیچھے گاڑیاں چل رہی تھی اور دلی کی سڑک پہ شرابی پڑا ہوا تھا اور پولیس والوں کو پتا چلا کہ کمینہ مودی جی کی گاڑی آ رہی، مار رہا اس کو. اب وہ کہہ رہا کیوں مار رہا، ہٹ مودی جی آ رہے. کون آ رہا کہ مودی جی، ارے صاحب میرے باپ کے نوکر ہیں. شرابی کی نظر میں کیا ہے، ایسی کہہ رہا دلی کی سڑک پر، ہٹ یہ تو سب میرے باپ کے نوکر ہیں. اور پولیس والے مار مار کے کھینچ کے لے گئے اس کو. مارنے تو لگی نہیں رہی اس کو، اتنی پی رکھی. اس کو اٹھایا گاڑی میں بھرا کہیں دور، کہیں ایسا نہ ہوگی. تب جا کے تو شرابی کی نظر میں کوئی بڑی چیز نہیں ہوتی. ادھر مدینے کے انصاریوں نے سنا کہ یہ اپنے آپ کو بڑا کہہ رہے، تو کیا کہا مدینے کے انصاریوں نے، اے مکے والو چپ رہو، تم ہم سے بڑے کیسے ہو سکتے ہو؟ بھوکے تھے، تمہارے پاس کھانے کو نہیں تھا، ہم نے دیا. ننگے آئے تھے پھٹے پرانے کپڑے پہن کر، پہننے کے لیے کپڑا نہیں تھا، ہم نے دیا. کچھ نہیں تھا، کاروبار کے لیے کھیتیاں ہم نے دی، دکانیں ہم نے دی، رہنے کے لیے سر چھپانے کے لیے گھر نہیں تھا، ہم نے دیا. تمہارے بیٹوں کے ساتھ ہم نے اپنی بیٹیوں کی شادی کی. تم پھٹیچر تھے، بھوک مرے تھے، بھوکے اور ننگے تھے، ہم نے تمہیں پناہ دی. پناہ دینے والا بڑا ہوتا، ہم تم سے بڑے ہیں. اللہ کے رسول کے کانوں میں خبر جاتی ہے، مدینے کے انصاری اور مکے کے مہاجرین نے شراب پی رکھی ہے، اور شراب کے نشے میں یہ لوگ ایک دوسرے سے افضل کے لیے لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے سے بڑے ہونے کی لڑائی لڑ رہے ہیں. آئے اللہ، میں تو اونچ نیچ ختم کرنے آیا تھا، میں تو ذات پات ختم کرنے آیا تھا، میں تو برادری واد ختم کرنے آیا تھا، لوگوں کو ایک اللہ سے ڈرنے والا بنانے کے لیے آیا تھا، تقوی کی بنیاد پر لوگوں کو افضل قرار دینے کے لیے آیا تھا. آئے اللہ، اس شراب نے لوگوں کو، مکے اور مدینے کے لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیا ہے، ایک دوسرے کو مارنے کے لیے تیار ہے. نبی اکرم کی سوالیہ نظریں آسمان پر اٹھتی ہیں، آئے اللہ اب وقت آ گیا ہے، اس شراب کے بارے میں تو کوئی حکم نازل فرما دے، کوئی حکم نافذ فرما. نبی اکرم کی سوالیہ نظریں ابھی آسمان سے نیچے نہیں آنے پائیں تھی، ادھر جبرائیل امین قرآن کی حرمت کا یہ اعلان لے کے آ گئے، اور قیامت کی صبح تک شراب کو ہمیشہ ہمیش کے لیے حرام کرنے کا نوٹس جاری کر دیا. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. ایمانو والو تمہاری اوپر شراب، ایمانو والو تمہاری اوپر جوا، اے مسلمانوں تمہارے اوپر بتوں کے نام پر چڑھائے ہوئے چیزیں، والازلام اور پانسے کے تیر، والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ ساری چیزیں شیطان کی گندگی ہے. یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام حرام علیکم، یہ نہیں کہا کہ تمہارے اوپر حرام ہے، بلکہ کیا کہا، رجس من عمل الشیطان، شیطان کی گندگی ہے. حرام چیز مسلمان کھا لیتا ہے، جانتا ہے کہ حرام ہے لیکن پھر بھی کھا لیتا ہے. لیکن چاہے کتنی حرام چیزیں کوئی آدمی کھا لیتا ہو، لیکن کتنا بھی بڑا حرام خور ہو، حرام چیزیں کھا لینے والا ہو، لیکن اس سے کہو کہ اپنی گندگی کھاؤ تو وہ اپنی گندگی نہیں کھا سکتا. کھا لے گا؟ کوئی ہے ایسا جو اپنی گندگی کھائے؟ حرام چیزیں کھا لے گا، یتیم کا مال مار کے کھا لے گا، بیوہ کا حق مار کے کھا لے گا،
اپنے بھائی کی زمین و جائیداد پر قبضہ کر کے اس کو بیچ کے کھا لے گا. ہماری ماں بہنیں غلط کام کر کے اپنا جسم بیچ کر جو کمائی حاصل کریں وہ کھا لیں, کھا سکتی ہیں. یا ہمارے نوجوان یا ہمارے ماں باپ اپنی بہن بیٹیوں کو چکلے کھانوں پر بٹھا کر ان سے غلط کام کرائیں اور پھر ان کی کمائی وہ کھا لیں, یہ کھا سکتے ہیں. لیکن اتنا گندی کمائی کھا جانے والے بھی وہ اپنی گندگی کھانے کے لیے کہو تو وہ اپنی گندگی کبھی نہیں کھا سکتے. اور جب اپنی نہیں کھا سکتے تو دوسرے کی کیسے کھا سکتے ہیں؟ اور جب دوسرے کی نہیں کھا سکتے ہیں تو شیطان کی گندگی اور شیطان کا پائخانہ اور شیطان کی غلاظت کیسے کھا سکتے ہیں؟ اس لیے حرام کا جملہ نہیں بلکہ رجس من عمل الشیطان کہا ہے, تاکہ لوگوں کو شراب کی قباحت اور شراب کی حرمت کا پتہ چلے کہ حرام چیزیں کھا لے اس کا دل گوارا کر سکتا ہے لیکن گندگی کھانے کے لیے دل گوارا نہیں کر سکتا. اس لیے سن لو, یہ اس طریقے کی حرام نہیں ہے شراب کہ تم نے کوئی حرام چیز منگائی اور کھا لی, چوری کا مال کھا لیا, ڈکیتی کر کے اور کسی کا پیسہ مار کے کھا لیا. یہ گندگی ہے, یہ اس طریقے کی حرام ہے جس طریقے سے تم اپنی اور دوسرے کی لیٹرین نہیں کھا سکتے ہو تو شیطان کی گندگی کیسے کھا سکتے ہو؟ اس لیے شیطان کی گندگی قرار دیا. رجس من عمل الشیطان, یہ شیطان کی گندگی ہے. فاجتنبوہ, اس سے بچو. لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اب کھاؤ, اب پیو شراب. اب جو شراب پی رہا وہ سمجھ لے کہ شیطان کی لیٹرین کھا رہا ہے. یہ مولوی تو بڑا چالو نکلا, شروع میں بول رہا تھا کچھ نفع بھی ہے تو لگ رہا تھا کہ ہاں کچھ راستہ نکل رہا ہے, اور لاسٹ میں لا کے دھمک دیا کہ شیطان کی گندگی. اپنی گندگی سے بری ہوتی ہے شیطان کی گندگی, اتنا یاد رکھنا. ہماری ماں ہماری گندگی صاف کر چکی ہے, آپ کی ماں آپ کی گندگی صاف کر چکی ہے. اپنی گندگی کو بھی نہیں کہا کہ تمہاری گندگی کی طرح حرام ہے, کیونکہ اپنی گندگی تو تم خود اپنے ہاتھ سے صاف کر لیتے ہو, اتنا تمہارا دل گوارا کر لیتا ہے, لیکن تم اپنے ہاتھ سے دوسرے کی گندگی صاف نہیں کر سکتے, دوسرے کی غلاظت صاف نہیں کر سکتے, کیونکہ تمہارا دل اور تمہارا ضمیر آمادہ نہیں ہوتا. تو میرے بھائیوں, اس لیے اللہ تعالیٰ نے شراب کو اپنی گندگی کی طرح بھی نہیں کہا, کیونکہ اپنی گندگی کو ہاتھ پھر بھی لگا لیا جاتا ہے, بعد میں چاہے صابن سے دھو لیا جائے, لیکن دوسرے کی گندگی کو ہاتھ لگانے کے لیے دل گوارا نہیں ہوتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دوسرے کی گندگی بھی نہیں کہا, بلکہ تمہارے سب سے بڑے دشمن اور جس کو اپنے دربار سے خارج کر کے نکال دیا ہو, راندہ درگاہ کر دیا ہو شیطان کو, اس کی گندگی قرار دے دیا, تاکہ تمہیں اس شراب کے غلاظت اور اس کے بدبو کے بارے میں پتہ چل سکے کہ یہ کتنی ناپاک چیز ہے. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یہ ہے شراب کی حرمت. ابھی تک تو ہم نے آپ کو سنایا ہے قرآن کی آیتیں, 4 آیتوں پہ میں آپ کو یہاں تک لے آیا. اب آئیے ہم آپ کو لاتے ہیں ذرا حدیث کی طرف, اور دیکھیے اللہ کے رسول نے کیا کہا. کلیجہ تھام کے بیٹھو, اب واقعات بھی آپ کے سامنے آئیں گے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ شراب کتنی بری چیز ہے. شاید جو لوگ اٹھ کے بھاگ رہے ہیں میں سمجھوں گا کہ یہ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں, یہی لوگ شراب پیتے ہوں گے شاید. اب سنبھال کے بیٹھنا, جو اٹھ کے بھاگے گا مجھے شک ہوگا, یقین تو نہیں لیکن ڈاؤٹ ہوگا کہ وہ شاید سن نہیں پا رہا اتنی خطرناک بات, اس لیے وہ بھاگ رہا ہے یہاں سے. پیشاب لگے یہی کر لینا, لیکن اٹھنا نہیں, اب تم جانا نہیں. اور سنو میرے بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شراب کو حرام قرار دے دیا قرآن کی آیت کے ذریعے, تو آپ نے پھر مختلف احادیث کے اندر شراب کو تمام برائیوں کی جڑ بتلایا ہے, ام الخبائث.
اس کا کیمرہ فٹ ہو ہی نہیں رہا ہے، لگتا ہے کہ یہ مولانا جرجیز کو مودی بنا کر پیش کر دے گا۔ مودی کیمرے کے سامنے کوئی آ جائے تو بھگاتا، ہٹ ہٹ، مطلب وہ کیمرے کے سامنے آنے میں اتنا شوق ہے اس کا، اور یہ تو بیچارہ ان کا کیمرہ ہی صحیح نہیں ہو رہا، کیا ہے، لگتا ہے کہ جیسے جنت سے اترا ہوا کیمرہ ہو ان کا۔ بھیا ایک بار فٹ کر لو یار، جیسے کر سکتے۔